الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات معاد پر دلائل کا ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہوتا جس پر دلیل نہ ہو. اور پھر ادلہ جو ہیں، دلائل جو ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ. دلائل عقلیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور دلائل نقلیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سابقہ کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے اور وہاں سے یہ بات نقل کی گئی. پھر اسی طرح دلائل جو ہیں وہ سماوی بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق عالم علوی سے ہوتا ہے، اور دلائل جو ہیں وہ عالم سفلی سے بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق ارض زمین سے ہوتا ہے، اور کبھی دلائل جو ہیں وہ آفاقی بھی ہوتے ہیں جن کا تعلق اس آفاق سے ہوتا ہے، اور کبھی دلائل جو ہیں وہ انفسی بھی ہوتے ہیں کہ انسان کا نفس، انسان کا جسد، انسان کا وجود اس بات پہ دلالت کر رہا ہے. تو یہ دلائل ہوتے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں کہ پہلے اللہ نے آسمانوں کا ذکر فرمایا کہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الحمدللہ ہم پڑھ چکے. اس کے بعد پھر اللہ نے زمین کا ذکر کیا، والارض مددناها والقینا فیہا رواسي وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. ہر بار رونق، ہر چیز ہم نے زمین سے پیدا کی.
یہ بھی الحمدللہ آیت ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تبصرۃ و ذکرا، کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، دلائل جو ہیں اور یہ نصیحت جو ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تبصرۃ و ذکرا لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ایک نافرمان ہے وہ تو کبھی غور ہی نہیں کرے گا، وہ تو دنیا میں ایسے رہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کافروں کے بارے میں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن حق کا راستہ نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کی آواز کو پہچانتا ہے، جب مالک آواز دیتا ہے تو جانور اس کی آواز پہ لوٹ آتے ہیں، جس کو بلاتا ہے اس کی بات کو وہ مانتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کا خسیس اور نجس عین جانور کتا ہے، اس کو بھی اگر آپ روٹی ڈالتے ہیں تو آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہیں؟ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور یہ مجھے چھوڑ کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح مجھے پہچانتے ہیں۔ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ، کہ جانور بھی اپنے مالک کا امتیاز کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء حیوانات نے لکھا ہے کہ اگر کتا پاگل بھی ہو جائے اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، حالانکہ وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا عقل کام نہیں کر رہا، لیکن جس کے دروازے پہ پڑا رہا روٹی کھاتا رہا اس کو نہیں کاٹتا۔ اب آپ دیکھیں بلی کو پالیں آپ کئی دن کے لیے، پھر اس کو ڈبے میں بند کر کے آپ 4 محلے دور چھوڑائیں، 4 دن کے بعد پھر گھر آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جانور بھی اپنا گھر پہچانتا ہے۔ یہ کیسا جانور ہے؟ نہ خدا کو پہچانتا ہے، نہ نبی کو پہچانتا ہے، نہ قرآن کو پہچانتا ہے، نہ دلائل کو پہچانتا ہے، اور ہر جگہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں دلالت ہے، ان میں نشانیاں ہیں، ان میں نصیحت ہے، لیکن لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ یاد رکھو یہاں لفظ منیب ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس انابت پہ جم جاؤ، پھر استقامت اختیار کرو، اور پھر اس سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ ربط القلب کا ہوتا ہے کہ اللہ خود دلوں کو تھام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو تقویت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل کو سنبھال لیا، ورنہ تو چیخ پڑتی نا میرا بیٹا ڈوب گیا، میرا بیٹا کہاں گیا۔ تو یہ تو ہم نے ان کو حوصلہ دیا ہوا تھا، اس لیے یہ مدارج ہیں۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اب اللہ نے آسمان کے دلائل، زمین کے دلائل، اور اس سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کے دلائل کے بعد اب پھر اللہ فرماتے ہیں غور کرو وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم اتارتے ہیں جب چاہتے ہیں آسمان سے برکت والا پانی، نفع والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر ہم اس سے اگاتے ہیں تیرے لیے باغ کہ پانی برستا ہے اور باغ اگتے ہیں، حب الحصید، اور تیرے لیے ہم اگاتے ہیں اس میں کھیتی وہ دانے جو کاٹے جاتے ہیں، جیسے گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، گوار ہے، جب وہ پک جاتی ہے تو کاٹ کے بندہ اپنے کام میں لے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، وَالنَّخْلَ، اور کھجور،
کھجور باسقات، لمبی لمبی اونچی اونچی کھجوریں ہم پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اسی میں غور کر کے تم نے تو اتنی سی گٹھلی زمین میں دبائی تھی اور ہم نے اس گٹھلی سے کتنا بڑا لمبا درخت پیدا کر دیا، اب بھی تمہیں خدا سمجھ نہیں آتا۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نضید، اور پھر اس کھجور کے گوشے، پھر اس کھجور کے ایسے گوشے جو گوندھے ہوئے ہوتے ہیں، نضید بمعنی منضود، کہ اس کے اندر دیکھو ہم پہلے درخت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کی چھڑیاں بنتی ہیں، پھر اس میں ہم گوشے پیدا کرتے ہیں، پھر گوشوں میں ہم پھل لگاتے ہیں، پھر بور پیدا کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے وہ گوندے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے جنات جمع کا صیغہ ذکر کیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن اللہ نے کھجور کا ذکر الگ کیا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نضید۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے نخل کھجور کے درخت میں جتنی فوائد رکھے ہیں وہ کسی اور درخت میں نہیں پائے جاتے، اور یہ کھجور کا درخت ہے جو ہر سال میں سرسبز رہتا ہے، سردی ہے گرمی ہے وہ ہر وقت سبز ہے، ہر وقت جو ہے اپنا زندہ رہتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی مثال جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ کیا مانا؟ جیسے کھجور کی ہر چیز نفع دیتی ہے، کھجور کی لکڑی بھی کام آتی ہے، اس کی چھڑیاں بھی کام آتی ہیں، اس کے گوشے بھی کام آتے ہیں، اور پھر کھجور کچی بھی کھائی جاتی ہے، آدھی پکی بھی کھائی جاتی ہے، سکھا کے بھی کھائی جاتی ہے، نمک لگا کے بھی کھائی جاتی ہے، میٹھا ڈال کے بھی کھائی جاتی ہے، شہد لگا کے بھی کھائی جاتی ہے، اور مکمل غذا ہے۔ اور کھجور ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں میرے پاک نبی رحمت عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 7 دانے عجوا کھجور کے کھا لے گا صبح سے، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کو زہر سے بھی اور ہر قسم کے جادو سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ فضیلت کھجور میں، اس لیے بعض کھجوریں جو ہے نا یہ بڑی شان والی ہیں، جیسے اجوا کھجور ہے، اسی طرح سیحانی کھجور ہے، اسی طرح صفاوی کھجور ہے، اسی طرح برنی کھجور ہے۔ یہ وہ کھجوریں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ یعنی صرف عرب کے اندر 360 قسم کی کھجور ہوتی ہے، 360 قسم کی کھجور ابھی ملتی ہے یعنی اس ملک کے اندر، کیونکہ مثلا صرف آپ دیکھ لیں کہ سکری ہے، سکری کے سینکڑوں قسمیں، سکری صرف ایک تو نہیں، نام سکری ہے۔ اسی طرح خلاص ہے، خلاص ہے، اس کے آگے پھر کئی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے صفاوی ہے، اس کے آگے پھر کئی قسمیں ہیں۔ اسی طریقے سے روتانہ ہے، پھر اس کے آگے اپنی کئی قسمیں ہیں۔ اجوا ہے، اس کی بھی کئی، دیکھو نا، کوئی چھوٹے چھوٹا دانہ ہوگا، کوئی تھوڑا درمیانہ، کچھ اور بڑا دانہ ہوگا۔ تو یہ، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ کھجور اجوا اور سیحانی، یہ دونوں کھجوریں سب سے زیادہ سرزمین مدینہ میں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ سیحانی تو دوسری کسی جگہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ البتہ اب لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اجوا کے درخت لگائے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں دوسری جگہ پر بھی، لیکن بہرحال جو سرزمین مدینہ کی برکات ہیں وہ تو حاصل نہیں ہوں گے، جو مدینے کی مٹی میں برکات ہیں، جس شہر کا جو شہر شفا ہے، جس سے اللہ نے ہر بلا اور وبا ٹال دی ہے۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر تم مدینے کے مسافر ہو اور مدینے جا رہے ہو اور آگے مٹی اڑ رہی ہے تو آنے دو مٹی کو اپنے چہرے پر، جس چہرے پہ مدینے کی مٹی آئے گی اللہ اس کو برس اور جذام کی بیماری سے بچا لیتے، تو اس کی تو مٹی بھی شفا ہے نا۔ صحابہ جب بہت بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہر آدمی بیمار، اصل وجہ یہ تھی کہ یہ مدینہ منورہ سرکار دو جہاں کے جانے سے پہلے اس علاقے کا نام یثرب تھا۔
اور یہ ارض الوبا تھی، یہ بیماریوں کا گھر تھا۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس دور میں یہ رواج تھا کہ جو لوگ جاتے تھے نا، وہ تو اس زمانے میں یسرب بھی کہلاتا تھا نا، جب اس کے حدود پہ جا کے پہنچتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے سارے، اور گدھا کی طرح آوازیں نکالتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا جو گدھا کی طرح آواز نکالے گا اس کو تو بیماری نہیں پکڑے گی، اور جو نہیں نکالے گا اس کو بیماری پکڑ لے گی۔ یہ زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی ہے نا، اوہ کوا بول رہا ہے جی، آج کوئی مہمان آ رہا ہے، یا گدھے کو پتا ہے یا کوے کو پتا ہے، اس الو کو پتا نہیں ہے جو گھر والا ہے، کوا بتانے کے لیے آیا ہے، اوہ بلی نے راستہ کاٹ دیا جی، اور وہ بھی کالی بلی تھی، لہذا کام کتا راستہ کاٹ دے کام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو انگریز کا محبوب ہے نا، اس پر تو یہ اعتراض نہیں کر سکتے نا، وہ تو ڈارلنگ ہے نا۔ یہ تو بلی پہ بیچارے اعتراض کرتے ہیں نا، جس کا جھوٹا حدیث میں آتا ہے کہ پاک ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ ساری ارض الوبا تھی۔ جب سرکار دو جہاں اور صحابہ ہجرت کر کے پہنچے تو سارے بیمار ہو گئے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت بلال کی عیادت کے لیے آئی، میں نے کہا کیف تجد یا بلال، بلال تمہارا کیا حال ہے؟ سنا بیمار ہو گیا۔ میں نے کہا اللہم لعن الکفرہ، بلال تو بھرے بیٹھے تھے نا، کہنے لگے بی بی عائشہ دعا کرو اللہ مکے کے کافروں پہ لعنت بھیجے، قہر بھیجے، عذاب بھیجے، الذین اخرجونا من بیت الحرم بیت الامن الى هذا الارض الوبا، جنہوں نے ہمیں امن والے شہر سے نکال کے بیماریوں کے گھر میں بھیجا، وہ ہمیں نہ نکالتے تو ہم مکے سے کہاں نکلتے تھے؟ تو بی بی عائشہ دعا کر کے چلی گئیں، پھر آئیں تو پتہ لگا ابا بھی بیمار ہے۔ حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئیں کہ کیف تجد یا ابی، ابا جی اب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہو، دعا کرو بس اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہ مکے کے کافروں کو ہلاک کر، کہ ان لوگوں نے ہمیں نکالا ہے۔ بی بی عائشہ بڑی عالمہ تھی، ذکیہ تھی، فہیمہ تھی، بات سمجھ گئی کہ جب ابو بکر جیسا صبر والا آدمی بھی بے صبر ہوا ہے تو اور صحابہ کا کیا حال ہوگا۔ تو بی بی حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صحابہ بیمار ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے دعائیں مانگی تھی مکے کے لیے، اور تیرا حبیب آج مدینے کے لیے مانگتا، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد منہا، کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی ہے، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت ڈال دے۔ وَانْقُلِ الْوَبَاءَ إِلَى الْجُحْفَةِ، اور میرا اللہ اس سرزمین میں جو بلائیں، جو وبائیں، جو بیماریاں ہیں ان کو جحفہ کی طرف منتقل کر کے میرے مدینے کو پاک کر دے۔ اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی ثمر سائنا، یا اللہ ہمارے تول کے اندر برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما۔ اور حضور نے فرمایا، عرض کیا کہ یا اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں ڈالی ہے اس سے بھی دوگنی برکت عطا فرما۔ اور یاد رکھو بالکل حضور کی دعا منظور ہوئی ہے۔ آج بھی جو لوگ مکے مدینے میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ اگر مکے میں 20 کلو خرچ ہے ہمارا تو مدینے میں آگے وہی 10 کلو ہوتا ہے، اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی عرض کیا تھا مولا جیسے تم نے مکے کی محبت ڈالی ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈال دو۔ تو آج دیکھیں اللہ نے واقعی زیادہ ڈال دی ہے۔ بندے عمرے پہ آ رہے ہوں نا، کہیں گے جی مدینے شریف جا رہے ہیں جناب، دعا کرو مدینے جا رہے ہیں۔ عمرہ تو مکے ہوتا ہے، مدینے تھوڑا ہوتا ہے۔
لیکن وہ اللہ نے محبت زیادہ ڈال دی ہے، ہر کوئی نام مدینے کا لے گا۔ اور وہ بیماریاں جو تھیں وہ اللہ کے رحمت سے، دعا سے حضور کی، اور حضور صحابہ کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے کیوں پریشان ہو، تمہارا علاج تمہارے پاس موجود ہے، ایسا کرو کہ یہ انگلی جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں انگلی شہادہ سبا، اس کو زبان پہ لگاؤ، پھر مدینے کی مٹی پہ لگاؤ، وہ مٹی جتنی اس انگلی کو لگ جائے اس کو چاٹ لو، اور ساتھ یہ کلمات کہو، بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا، بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا۔ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ ہمارے اس شہر کی مٹی سے اور ہمارے اس لب سے مہربانی کر کے ہمارے بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے کیا تو شام تک سارے کے سارے صحابہ ٹھیک ہو گئے۔ وہ تو مٹی ہی شفا ہے نا، اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ تراب المدینہ، ایک میں آتا ہے غبار المدینہ شفا، وہ شفا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھیں وہ کھجور جو ہے وہ بھی شفا ہے، اور اللہ نے کھجور کا ذکر الگ کیا ہے کیونکہ مومن جو ہے کھجور کی طرح ہے۔ کیا مانا؟ جیسے کھجور کی ہر چیز فائدہ دیتی ہے، مومن سے بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بولے گا تو فائدہ ہے، وہ ملے گا تو فائدہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھو گے تو فائدہ ہے، اس کے ساتھ مل کے کوئی کام کرو گے تو فائدہ ہے، اسی طرح کھجور کا فائدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کے لیے جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا تو اللہ نے حکم دیا تھا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ اللہ نے فرمایا بی بی مریم تمہارے ساتھ جو کھجور کا درخت ہے اس کو ذرا ہلاؤ۔ یاد رکھو ایک کمزور سی لڑکی کھجور کے درخت کو تو نہیں ہلا سکتی، معنی یہ ہے کہ اس کے گوشے کو ہلائیں۔ جب تم ہلاؤ گی مولا پھل کا تو وقت نہیں ہے، پر میں تساقط علیک رطبا جنیا، ہم تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں اتاریں گے اور پھر اس کھجور کو کھاؤ۔ کلی وشربی، اور جو تیرے ساتھ ہم نے چشمہ جاری کیا اس کا پانی پیو۔ کلی وشربی وقرری عینا، اس لیے مفسرین کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ کلی من الرطب الجنی وشربی من الماء النقی وقرری عینک بالولد النبی۔ اے بی بی مریم تم اس تازہ کھجوروں کو کھاؤ، چشمے کا پانی پیو، اور میں نے جو تمہیں بیٹا دیا ہے وہ نبی ہے، اس کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تو اللہ نے بی بی مریم کے لیے بھی کھجور پیدا کی۔ اللہ چاہتے تو آم بھی دے سکتے تھے نا، کیا مشکل تھا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت کے لیے جتنا بہتر خوراک کھجور ہے دنیا کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے بطور علاج بی بی مریم کے لیے خود کھجور کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو سنت یہ ہے کہ کھجور پہ افطار کریں، اور اگر کھجور تازہ ہو تو پہلے اس سے افطار کریں، اگر تازہ نہ ہو تو پھر سوکھی کھجور سے بھی افطار کر سکتے ہیں، پرانی کھجور سے بھی، اور اگر بالکل کھجور نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کریں۔ یہ دو چیزیں سنت ہیں افطار کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کھجور، یہ تو ہمارے لوگوں نے نئے نئے مسئلے نکالے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ نمک رکھتے ہیں، جی میں نمک سے افطار کروں گا، بڑی تواضع اختیار کر، ساری دنیا کا مال ہڑپ کر کے افطار نمک سے کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جاہلوں کے قصے ہیں، گھڑے ہوئے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے آج کل آپ کے ملک میں رواج ہے نا جی، افطار کے لیے اسپیشل طور پہ سموسے بنتے ہیں، پکوڑے بنتے ہیں، کچوریاں بنتی ہیں، یعنی ہر وہ بلا بنتی ہے جو سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہے میٹھے سے افطار کرو، یہ کہتے ہیں نہیں ہم ہندوؤں کی طرح نمکین سے کریں۔ اور جی روزہ ہے کراری چیزیں بناؤ نا، کراری چیزیں کھائیں گے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کے بندے یہ کوئی سنت ہے کہ سموسے کھاؤ؟
یہ سنت ہے کہ پکوڑے کھاؤ؟ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے. آپ پورے ہند میں چلے جائیں وہ تو کیا کھاتے ہیں؟ وہ یہی آپ کے سموسے ہیں، کچوریاں ہیں، یہ نمکو ہے، یہ دالیں ہیں. یہ سارا بنو اسرائیل کی مار ہم پہ پڑ رہی ہے نا، کہ انہوں نے بھی من و سلوہ کو چھوڑنے کے بعد کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہم یہ رات دن بٹیر کے گوشت کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، مہربانی کرو کوئی تھوم ہو، کوئی بصل ہو، کوئی سبزیاں ہوں، کوئی کچھ ہو، وہ چیزیں ہوں، ہم وہ کھائیں. کب تک ہم کھائیں گے؟ اور اسی لیے تو کہ میڈیکل جو ہے وہ سارا یورپ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے بھی لوگوں کے دماغ میں ڈال دے سبزیاں کھایا کرو، گوشت نہ کھایا کرو، گوشت میں بڑا نقصان ہے. کیوں؟ گوشت حضور کو جو محبوب تھا اس لیے ان کو نقصان نظر آتا ہے. سب سے محبوب چیز حضور کی جو ہے وہ گوشت ہے، اور وہ گوشت بھی بکرے کا اور اس کے اگلے چوڑے کا. اور سب سے عرب میں محبوب کھانا جو ہے وہ سرید ہے. سرید کا کیا معنی؟ کہ گوشت کا دیگ چڑھا لیں گے، اس میں بکرے ڈال دیں گے، اونٹ ڈال دیں گے، وہ جو شوربہ بنے گا اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیں گے. وہ جب نرم ہو جائیں گے کھائیں گے تو وہ لذیذ بھی ہے، سہل الحصول بھی ہے، سہل الہضم بھی ہے، بوجھ بھی نہیں ہوتا، ہضم بھی جلدی ہوتا ہے، کیلوس کیموس بھی جلدی بنتا ہے. تو اسی لیے حضور کے جو دادا تھے نا حضرت ہاشم، وہ حاجیوں کے لیے روزانہ 100 اونٹ ذبح کر کے سرید کھلاتے تھے. آج کا حاجی کو دم پڑ جائے نا جی تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بکری کی تلاش کرے گا جو کوئی مریل چلنے کے قابل نہ ہو، کوئی ان کے بس میں ہو تو مرغی ذبح کر کے آ جائے. ان کا دیکھو حاجیوں کا استقبال ہو رہا ہے، 100 اونٹ ذبح کرو پھر اس کی سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاؤ. آج بھی 100 اونٹ خرید کے تو دیکھو نا کیا قیمت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کھجور جو ہے یہ بڑی نعمت ہے. اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ما شبع آل محمد من التمر قط الا بعد فتح خیبر. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے مدنی کے گھر والوں نے خیبر کے فتح ہونے سے پہلے تو کبھی کھجوریں پیٹ بھر کے نہیں کھائی ہیں. بی بی عائشہ فرماتی ہے شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے تھے، حضور کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. کیا مانا؟ کچھ نہیں پکایا جاتا تھا، کچھ ہو تو پکے نا. اور کہاں ہے آج عاشق رسول ماشاءاللہ جن کے سر کڑھائی میں ہے اور باقی بدن جو ہے وہ حلوے میں ہے؟ کہاں ہے عشق رسول؟ آؤ عشق رسول کا مظاہرہ کرو، بھوکے مر کے دکھلاؤ. آؤ عشق حسین کا مظاہرہ کرو کہ حسین نے اگر تم پیاسا شہید ہوا ہے تم بھی 10 دن پانی نہ پیو، میں دیکھوں تم حسین سے محبت کرتے ہو. تم تو سبیلے لگاتے ہو، شربت روح افزا پلاتے ہو، دودھ کی سبیلے لگا کے حسین شہید ہو رہا ہے، یہ شربتیں پلا رہے ہیں. ایسی قوم بھی تم نے دیکھی اور لوگ سبحان اللہ جی. اور یہ حضرت نظر خدا نیاز حسین، اللہ فرماتے قیامت میں حسین سے ثواب لینا، میرے پاس کوئی ثواب نہیں. اسی کو تو شرک کہتے ہیں نا کہ میرا نام بھی ہے حسین کا، دونوں کو ملا رہے ہو. اور شرک کیا بلا ہوتی ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا جی خیرات اللہ کے لیے لیکن 11ویں پیر کے لیے ہے، یہی وہ شرک ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا جس پر میرے نام کے سوا کسی غیر کا نام آ جائے وہ حرام. اور حرام بھی کیسے؟ حرم علیکم المیتہ، مردار جانور حرام ہے، والدم، دم مسفوح حرام ہے، لحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جو میرے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام. یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہ کوئی مولوی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ تم مانو یا نہ مانو. اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کی بات نہیں، یہ تو قرآن ہے. کہتے ہیں جی اہلا کا معنی ہوتا ہے
جس کو ذبح غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے. ذبح کے وقت نام لیتے ہو نا اللہ کا، تو جس چیز پہ اللہ کا نام نہ لو غیر کا لے لو، وہ بھی حرام ہو گئی. یہ ضروری تو نہیں نا کہ ہر چیز ذبح کی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ اماں 3 مہینے جب حضور کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی تو آپ لوگ گزارا کیسے کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا تمرتن او تمرتان او ماء، ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا یا 2 کھجور کے دانے ملتے تھے، پانی کا گلاس پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. یہ غذا ہے محمد کے گھرانے کی. آؤ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ یہ غذا بناؤ. آؤ حضور کی طرح چٹائی پہ سو، آؤ حضور کی طرح تم بھی چھال سے بھرے ہوئے چمڑے کے سرانے بنا کے بیٹھو، اتباع کرو سنت محمد مصطفیٰ کا، اپنا عشق ظاہر کرو. یہ صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے عاشق بننا بڑا آسان ہے. یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے لچھے دار سیرت النبی پہ تقریریں کر دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن بلال کی طرح مار کھا کے تڑپنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. لیکن آج بھی اللہ والے اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لٹکائے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نام کو نہیں چھوڑا. اور آج کفر کی طاقتیں حیران ہیں کہ ان کو کیا ہے ان چند دیوانوں کو. اسی لیے اقبال کہہ گیا تھا نا کہ بات کیا تھی. اقبال بھی بڑا عجیب آدمی تھا نا. اور یہ بھی یاد رکھو یہ علامہ اقبال جو ہے نا تمہارا یہ بڑا بگڑا تگڑا تھا. یہ بھی ہمارے بزرگوں کی تو نظر ہے جس نے اقبال کو سیدھا کیا. اس کا سارا خاندان مرزائی تھا، تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، سارا خاندان اس کا قادیانی تھا. اور یہ خود حضرت جو تھے ماشاءاللہ یہ بھی دمدم مست قلندر تھے. یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی جب علامہ انور شاہ جیسے بندے کی نظر پڑی اور صحبت اختیار ہوئی تو اقبال نے پلٹا کھایا. پھر اقبال کو سمجھ آیا کہ سچے عاشق کون ہیں اور نامور عاشق کون ہیں. علامہ اقبال نے ایک کتاب تھی فارسی کی، شہنشاہ ایران نے بھیجی تھی اور علامہ سے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ کر دو سلیس فارسی میں جو آج کل پڑھی جاتی ہے. وہ تو ہزاروں سال پرانی فارسی تھی نا، وہ کسی کو کیا سمجھ آئے. تو اس کے بدلے میں تمہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ انعام ملے گا. تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب محدث کشمیری علامہ انور شاہ میرے گھر میں آئے تو میں نے سوچا میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، حضرت کو کیا ہدیہ پیش کروں. تو میں نے اپنے دماغ کو لڑایا کہ یار یہ کتاب جو ہے یہی حضرت کو پیش کر دیتا ہوں، تو حضرت کے لیے اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر جو انعام ملے گا وہ حضرت کو دے دوں گا. ایک حل ہے ہدیہ دینے کا، اور میرے پاس تو ہدیہ ہے نہیں. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت آ گئے میرے گھر میں، چائے نوش فرمائی، کرم فرمایا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت ایک کتاب ہے مجھے بادشاہ ایران نے بھیجی ہے، یہ اس کتاب کا نام ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے سلیس فارسی میں کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ کتاب میں نے آج سے اتنا سال پہلے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی، اور اس کتاب کا پہلا باب یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے. علامہ اقبال کہتا میں تو پاگل ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ. اتنا سال پہلے دیکھی تھی اور سارے باب بھی یاد ہیں. لیکن اس کے بعد کہا علامہ صاحب آپ کتاب کا ترجمہ کرا کے مجھے ہدیہ دینا چاہتے ہو، میں بادشاہوں کے کلام کا ترجمہ کروں یا اپنے بادشاہ محمد مدنی کے کلام کا ترجمہ کروں؟ میں ان پیسوں پہ لعنت ہی نہیں بھیجتا جو مجھے حدیث رسول اللہ سے جدا کر دیں. جتنی دیر میں اس کا ترجمہ کروں میں حضور کی حدیثیں نہ پڑھاؤں. کیا کہہ رہے ہو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں بس میں ختم ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ عاشق کون ہوتے ہیں.
تو اس نے بھی بڑی عجیب بات کی ہے نا، وہ کہتا ہے بات کیا تھی کہ نروب و ایرا سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے۔ حضرت عمر آ رہے تھے مدینے سے ایک دفعہ، ایک وادی میں جب گزرے تو اپنا قافلہ روک دیا، نیچے اترے، 2 رکعت پڑھی اور روتے روتے بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا عمر کیا بات ہے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، آج میں خلیفۃ المسلمین بن کے گزر رہا ہوں۔ یہ وہی جگہ تو ہے جہاں میں اونٹ چراتا تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ فارس و روم کی طاقتوں کو جنہوں نے پاؤں کے نیچے کچل دیا، اب بات کیا تھی؟ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت، کوئی تربیت نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، اونٹوں کے چرانے والے۔ وہ اندر ایمان تھا جس سے آج ہم خالی ہو گئے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایمان نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، باسقات مانا طویل، لمبی لمبی کھجوریں، لمبی لمبی کھجور، طَلْعٌ گوشے، نَضِیدٍ گوندے ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں رِزْقًا لِلْعِبَادِ، اللہ کے قرآن میں غور کرو نا، ہاں دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ اب تو کچھ قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے جو بھی ہے نا وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میں کدے خالی ہو رہے ہیں۔ انہی چند دنوں کے اندر دیکھ لو حضرت لدھیانوی، یوسف لدھیانوی شہید ہو گئے، نظام الدین شامزائی شہید ہو گئے، انیس الرحمان درخواستی شہید ہو گئے، مفتی جمیل شہید ہو گئے، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید ہو گئے، عبد الغفور ندیم شہید ہو گئے، علی شیر حیدری شہید ہو گئے۔ علماء کی ایک لائن ہے جو جا رہی ہے۔ ابھی دیکھا ڈاکٹر اسرار صاحب فوت ہو گئے۔ یہی تو وہ دیوانے ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں۔ قرآن و حدیث کو پروید نہیں سمجھا، وہ تو منکر قرآن ہے، منکر اسلام ہے، منکر حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو عاشق رسول ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد، بے عشق محمد جو محدث ہے جہاں میں آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی۔ عشق نبی کے بغیر جب تک تمہیں سرکار سے عشق نہ ہو، آپ کی بات کیسے سمجھو گے؟ بات سمجھو کیا مانے؟ دیکھو نا، بندے کو کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے نا، اس کے اشارے سمجھتا ہے کہ نہیں؟ وہ اشارہ بھی کرے تو عاشق صاحب تو سمجھ جاتے ہیں نا کہ کیا کہہ کے جا رہی ہے، پلو مار کے بجھا گئی دیوا نل آنکھ نل گل کر گئی۔ ہمارے پنجابی میں یہ شعر ہے نا، اسی لیے تو ہے نا جی۔ تو وہ عاشق کیسے سمجھتا ہے کہ وہ اس نے دائیں آنکھ میچی تو کیا مطلب، بائیں میچی تو کیا مطلب، سر یوں کیا تو کیا مطلب، اور یوں کیا تھا تو کیا مطلب۔ اسی طرح جب تک عشق رسول نہ ہو حدیث سمجھ نہیں آتی۔ لفظ پڑھ لو گے لیکن لا یجاوز حناجرہم، نیچے نہیں اترے گا قرآن حدیث۔ وہ شناور ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ شناور ہوتے ہیں۔ ابھی حضور نے حکم بھی نہیں دیا، فرمایا بھی نہیں، خبر بھی نہیں دی، اور جب ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر کے گھر میں آئے کہ ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ساتھ جانے، اس نے کہا حضور میں تو 6 مہینے سے پہلے اونٹنیاں پال کے تیار بیٹھا ہوں۔ عاشق تھا نا، سمجھتا تھا نا کہ سرکار نے ہجرت کرنی ہے تو پہلے تیار ہو جاؤ۔ کہنا تو ضروری نہیں ہے کہ حضور کہیں تو پھر ہم تیاری کریں، ہم پہلے تیار ہو جائیں۔ وہ عاشق تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں بی بی ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا،
عرفات کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں احرام باندھے ہوئے جبل رحمت کے دامن کے اندر اونٹنی پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ اب بی بی ام سلمہ کہتی ہے مجھے مسئلے کا پتہ کرنا تھا کہ عرفات کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی عرفات کے دن والا روزہ رکھے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں پریشان بیٹھی تھی کہ بھئی عرفات کے روزے کی اتنی فضیلت ہے لیکن ہم نے پوچھا نہیں ادب سے، اللہ عالم آج حضور کو روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے، اگر ہم سوال کریں تو بے ادبی ہے۔ پتہ بی بی نے کیا کیا، ایک پیالے میں دودھ ڈالا، دودھ میں ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ کی لسی بنا کے بھیجی، چونکہ حضور کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی دودھ دے تو رد نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی خوشبو پیش کرے تو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے نا عشق رسول اللہ، وہ سمجھتی تھی کہ دودھ تو حضور واپس نہیں کریں گے نا، اور چیز بھیجے، کہتے مجھے پیاس نہیں لگی، تو مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ جب آپ نے اس دودھ کی لسی بنا کے حضور کی خدمت، آپ نے اونٹنی میں بیٹھے بیٹھے نوش کر لی، بی بی سلمہ فرماتی ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اس دن روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے لیکن جو حاجی ہو اس کے لیے نہ رکھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول ہے۔ ہمارا عشق تو ہے نا جھنڈیوں والا، جھنڈیاں لگا دو، جلوس نکال دو، چندہ کر کے پی جاؤ، ہمارا عشق تو یہ ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عرفات سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ آئے، ابھی مزدلفہ نہیں آیا، اونٹ بٹھایا، غلام سے کہا اونٹ کو سنبھالو، لوٹا ہاتھ میں لیا، وہاں دور جا کے بیٹھ گئے، کپڑوں کے ساتھ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئے۔ تو غلام نے پوچھا حضرت عجیب بات ہے، نہ تو آپ کو ضرورت تھی نہ حاجت تھی، لیکن آپ لوٹا بھی لے گئے، وہاں بیٹھے بھی اور کچھ نہیں کیا، واپس آ گئے۔ کہا یہاں میرا محبوب بیٹھا تھا، میں سنت ادا کرنے گیا۔ یہ عشق ہے نا، وہ ایسا عشق پیدا کر کہ اس جگہ بھی حضور کو تو وضو کی ضرورت تھی تو آپ بیٹھ، انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہ ہو لیکن اسی جگہ بیٹھ تو سکتا ہوں، میں وہ شکل تو بنا سکتا ہوں نا جو محبوب نے بنائی تھی، تاکہ مجھے وہ محبت تو پوری ہو جائے، اتباع سنت تو پورا ہو جائے۔ یہ عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا۔ جب تک عشق نہیں ہوگا اس وقت تک نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ حدیث سمجھ آئے گی۔ اس لیے اللہ فرماتی ہیں، اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، پہلے کیا کہا تھا، تبصرۃ وذکریٰ، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ یہ دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں، رزقا للعباد، ہم نے کھجوریں درخت پھل پیدا کیے، یہ میرے بندوں کا رزق ہے۔ یہاں عباد کے ساتھ منیب کی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ اللہ رزق مومن کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے۔ وہاں عبد منیب کی صفت تھی، یہاں مطلق عباد ہے۔ رزقا للعباد احیینا بہ بلدۃ میتا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دیکھ زمینیں مردہ پڑی تھی، میں نے بارش برسا کے زندہ کر دیا، کھیتیاں اگا دی۔ کذالک الخروج، اسی طرح تم نے بھی قبروں سے نکلنا ہے، جیسے یہ کھیتیاں نکل رہی ہیں، یہ درخت نکل رہے ہیں، یہ کھجوریں نکل رہے ہیں، ان کو اگر زمین سے نکالنے پہ قادر ہوں تو تمہیں بھی پھر زمین سے دوبارہ نکالنے پہ قادر ہوں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا، اللہم ادخلنا فی الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے میں گلے ملنا چاہتا ہوں، کون سا فائدہ ہو جائے گا، میں کوئی بزرگ ہوں، کوئی ولی ہوں، کوئی پیر فقیر ہوں، میرے ساتھ ملنے سے تیرے درجات بلند ہو جائیں گے، بس محبت ہے، جزاک اللہ خیر، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دوست کی بیوی بیمار تھی، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے ڈرپ لگا دی، نہ ٹیسٹ کیا نہ کچھ کیا، وہ مر گئی۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر نے واقعی غلطی کی ہے تو وہ قتل کا مجرم ہے، اور عمدن کی ہے، جان کے کی ہے۔
ایک ہے کہ نہیں اس کا اندازہ تھا کہ بس اس کو یہ تکلیف ہے، صحبن غلطی ہو گئی تو کوئی بات ہے، پھر یہ بھی تو پتا کرو وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ تمہارے ملک میں تو جیلی ڈگریوں کا بڑا رواج ہے نا، ہمارے ملک میں تو ہر چیز جیلی ہے نا ماشاءاللہ۔ کہتے مردوں کے لیے عبادت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، حج کرو، عمرے کرو، دعائیں کرو، کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ بہرحال گزارش یہ ہے کہ کوئی لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بس آپ اسی پہ عمل کریں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی لڑکی نے بالغ ہونے کے بعد بغیر ولی کے نکاح کر لیا تو کیا وہ نکاح شمار ہوگا یا زنا شمار ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ورنہ تمام ائمہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کر لیا تو کیا اب اس کو ہم زنا سمجھیں گے، حد جاری کریں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ تو بعض ائمہ کہتے ہیں نکاح ہوا ہی نہیں لہذا زنا ہے، بعض ائمہ فرماتے نہیں وہ گناہگار تو ہے لیکن نکاح تو ہو گیا، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، گواہ ہے، خطبہ ہے، شاہد ہے۔ تو یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال موٹی بات یاد رکھیں کہ بغیر ولی کے والدین کے نکاح نہ کریں۔ اگر طواف الوداع کے بعد ہم نے کچھ چیزیں راستے میں خرید لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، آپ نے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، خالہ بولتی ہے میرے گھر سے لے لو، نکاح نہیں کیا، تم جانو، تمہاری فیملی جانے، ورنہ استخارہ کر لو، جو خیر ہو اس پہ عمل کرو۔ ایک بچے کو میں نے پالا ہے، مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا ملا تھا، اس کا نام آپ کے ساتھ نہیں لگ سکتا، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تو جانتے ہیں نا، نہ وہ آپ کا وارث ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں واجب الطواف ہے۔ پاکستان کے لیے تو ہم روز دعا مانگتے ہیں میرا بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ امن قائم فرمائے، اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ میرا لڑکی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کے گھر میں میت ہو گئی، ہم جائیں گے، بالکل السلام علیکم کریں گے، عظم اللہ اجرکم، اللہ تمہیں زیادہ سے زیادہ اجر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، تعزیت کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، صبر جمیل کی دعا کریں گے۔ میں مقروض ہوں، میں قرض لے کے عمرے کی اجازت ہے، پہلے قرضہ اتارو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر مشین سے سارے سر پہ بال کٹوائے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بال مشین میں آئے ہوں اور کٹے ہوں۔ میں نے عمرہ کیا لیکن حلق کرانے سے پہلے کپڑے پہن لیے، پھر حلق کرایا کہ نہیں کرایا؟ اگر نہیں کرایا حلق کراؤ، دم دو۔ اگر کچھ دیر کے بعد خیال آ گیا حلق کرا لیا، پھر کوئی دم نہیں۔ مسجد جیرانہ سے بالکل عمرہ ہوتا ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بالکل، حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، اللہ کے بندے، حضور بھی تو مدینے سے آئے تھے نا، مکے میں تو نہیں رہتے تھے اس وقت۔ آپ حاجی جو ہے اس کے ذمے حج کی بکری یاد رکھو الگ چیز ہے، وہ جو ہر سال قربانی کرتے ہو وہ الگ چیز ہے، اس کو حج میں کیوں ملاتے ہو؟ حج میں نہ ہو تب بھی تو وہ قربانی کرنی ہے نا ہم نے۔ یہ جو بکری ہے یہ تو حج کی ہے، ہدیہ تمتع ہے یا ہدیہ قران ہے، یہ تو اضحیہ تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شہداء زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں۔ بہرحال زمین پر جو زندگی ہے وہ الگ ہوتی ہے، قبر کی زندگی الگ ہوتی ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے احیاء، وہ زندہ تو ہیں لیکن ان کی حیات کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اگر کسی عورت نے بھول کے صفا مروہ کا ایک چکر کم کیا ہے کوئی جرمانہ نہیں ہے، لیکن ابھی جا کے پورا کر لے۔
زوال کے وقت جو ہے یعنی عین سورج سر پہ ہو تو نہ پڑھو، نکل رہا ہو نہ پڑھو، ڈوب رہا ہو نہ پڑھو۔ اگر آپ نے رکشا قسطوں پہ لیا ہے بالکل جائز ہے۔ طواف وداع حج میں واجب ہے، اگر کوئی حاجی چھوڑے گا دم پڑ جائے گی۔ عمرے میں طواف وداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف کریں، کیوں پتہ نہیں موت ہے حیات ہے پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ سب سے آخری کام یہ کرو کہ اللہ کے گھر کا طواف وداع کر کے چلے جاؤ۔ اس میں عام ہے عمرہ ہو یا حج ہو، اس لیے علماء فرماتے ہیں عمرے والا بھی کرے، لیکن مسئلہ یہی ہے عمرے والے پہ واجب نہیں ہے، یعنی اگر نہیں کرے گا تو دم نہیں پڑے گی، حاجی نہیں کرے گا تو دم پڑ جائے گی۔ دم آنا ایک بکری دینا، مکے میں ذبح کر کے تقسیم کرنا۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ادب کے ساتھ مسجد نبوی میں آئیں، ریاض الجنہ میں آگے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ سرکار کے سامنے مواجہہ میں جائیں، وہاں کھڑے ہو کر نہ زور سے نہ آہستہ درمیانی آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا جو بھی یاد ہے آپ کو، پھر سیدنا ابو بکر پہ، پھر سیدنا عمر پہ، اس کے بعد اللہ کے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ ایک آدمی نے نانے کا حج کیا، اپنا نہیں کیا۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنا حج کرے پھر حج بدل کرے۔ بہرحال جو ہو گیا ہو گیا، اب اپنا بھی تو کرے نا۔ اگر میں طواف کر رہا تھا کہ بارش کے لیے نماز استسقاء کھڑی ہو گئی، میں بھی نماز میں مل گیا، باقی طواف نماز کے بعد پورا کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی قضا نماز میں سنت کی قضا نہیں ہوتی، قضا صرف فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے۔ اپنے والد کے لیے طواف کرو۔ اگر طواف کرتے وقت آدمی کو پیشاب کا تقاضا ہو جائے، چھوڑ دو، پہلے جاؤ پیشاب کرو، وضو کرو، پھر آگے شروع کرو۔ مزدلفہ کی رات میں بھی وتر پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے، وتر واجب ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ دعا جب بھی مانگیں تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ہب لنا۔ سارا قرآن جو بھرا ہوا ہے دعاؤں میں، وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی آج تک؟ داڑھی ہو یا سر کے بالوں کو کالا خداب نہ لگائیں، کالے کے علاوہ یعنی کوئی لگا لیں، مثلا براؤن لگا لیں، میڈیم براؤن، ڈارک براؤن، وہ دور سے کالا نظر آئے گا، تمہارا کام چل جائے گا۔ بہرحال کالا خداب لگانا منع ہے۔ مدینہ منورہ سے جو سنت ہے لے جانا صرف کھجور ہے، مکے سے زمزم اور مدینہ منورہ سے کھجور، باقی حکم نہیں ہے کہ مٹی لے جاؤ یا پتھر لے جاؤ، ورنہ حاجی تو انشاءاللہ سب کچھ اٹھا کر لے جائیں گے۔ ان کے بس میں ہو تو کعبہ شریف ہی لے جائیں گے۔ اب سنا تو ہے آپ کے ملک میں لوگوں نے کعبہ شریف بنائے ہوئے ہیں، اپنے دکھاتے ہیں، زیارتیں کرواتے ہیں، اللہ عالم۔ کہتے جی کہ ایک کمرے کا کرایہ ایک دن میں 100 ریال ہے، دوسرے دن میں 200 ریال ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو کاروباری بات ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ اپنے ہوٹلوں میں کبھی گئے ہیں؟ وہاں کیا کرایہ ہوتا ہے؟ 6000 روپے ایک رات کا۔
سیزن کے دن ہوں تو اسی کا 10,000 ہو جاتا ہے. یہ تو کاروبار ہے میرے بھائی. رسد طلب کی بات ہے. جتنے آدمی زیادہ آئیں گے مہنگا ہو جاتا ہے. آدمی کم ہوں گے تو یہی 100 والا 10 ریال میں بھی ہوتا ہے. بہرحال پورے مکے میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. زکوٰۃ سب سے پہلے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں. اگر غریب رشتہ دار نہ ہوں تو اپنے محلے کے غریبوں میں دیں. ورنہ سب سے بہتر مصرف یہ ہے کہ کسی دینی مدرسے میں جا کے دیں طلباء کو، لیکن ان کو بتا دیں گے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. والدین ناراض ہیں، ان کو ہر حال میں راضی کرو. والدین کی ناراضگی آدمی کے لیے دنیا و آخرت میں تباہی ہے. ان کو جیسے بھی ہو سکے راضی کرو. اولاد نہیں ہے دعاؤں سے اولاد نہیں ہوتی. پہلے چیک اپ کراؤ اپنا. ایک آدمی ہو ہی نہ مرد تو میری دعا کیا کرے گی؟ نہیں بتاؤ دعا کیا کرے گی؟ پھر میں دعا کروں ہجڑے کو اولاد ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گی؟ یہ دعا کے لیے اسباب بھی ضروری ہے نا. اللہ نے اسباب بھی پیدا ہے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. قرآن نہیں پڑھا؟ پہلے اسباب پہ عمل کرو. جا کے میڈیکل چیک اپ کراؤ. تمہارے اندر نقص ہے، بیوی میں نقص ہے. نقص ہے تو کیا ہے؟ کیا وہ جرثومہ ہے نہیں ہے؟ تعداد تھوڑی ہے، یا ہے مر جاتا ہے، یا ہے کمزور ہے؟ تو وہ سارا آج کل تو 1 سیکنڈ لگتا ہے. ٹیسٹ کر کے آپ کو 2 گھنٹے کے بعد رپورٹ دے دیں گے. پھر علاج کراؤ. علاج کے ساتھ پھر دعا بھی کراؤ. کہتے جی کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا. میرا بھائی دعا مانگنے میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں. ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے وہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ. ہر فرض نماز کے بعد دعا منظور ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ بھی ہاتھ اٹھائیں یا نہ. حضور پاک ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے لیکن دعا تو مانگتے تھے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو بہرحال یعنی یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے نا کہ ہر نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھائے سب آمین کہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہاتھ کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، کیونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی حدیث میں موجود ہے. اگر ہاتھ اٹھانا مطلقاً حدیث میں نہ ہوتا پھر تو بدعت ہوتی. اسی طرح یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. جتنی جماعت زیادہ ہوگی اتنی جلدی دعائیں منظور ہوگی. لیکن ضد نہ کرو. ہمارے ملک میں تو ضد ہو گئی ہے نا، 3 دعائیں مانگیں گے. جنازہ پڑھ کے پھر دعا مانگیں گے. تو جنازے میں تم گالیاں دیتے رہے ہو، اب دعا مانگ رہے ہو. اور اگر جنازہ دعا ہے تو پھر اور دعا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کبھی نماز کے بعد مانگ لی، کبھی نہ مانگی، کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، تاکہ سارے حدیثوں پہ عمل بھی ہو جائے اور جھگڑا بھی نہ رہے. کہتے جی کہ عورتوں کو تبلیغ کرنا جائز ہے. بالکل حضور نے خود تبلیغ کی ہے. اللہ کے بندے عجیب بے وقوف ہیں. حضور نے آگے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا. حضور نے آگے بطور خاص عورتوں کو مخاطب کیا کہ اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ خیرات کیا کرو. میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جاتے ہوئے عورتوں کو دیکھا ہے. اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. تو حضور تبلیغ فرما رہے ہیں تو تبلیغ عورتوں کو منع ہے. عورت سیدھی ہو جائے تو سارا گھر سیدھا ہو جائے. آپ مردوں سے تو گھر سیدھا ہوتا ہی نہیں نا. مرد تو بیچارے آج کل جو ہے نامرد ہیں نا. وہ تو بیوی کے جوتے اٹھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ تم نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، تمہیں اللہ ایسا عذاب دے گا کہ بیوی آگے چل رہی ہے اور پیچھے جوتا لے کے بغل میں جناب صاحب چل رہا ہے. جیسے یتیم بچے جاتے ہیں نا ماں باپ کے پیچھے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو گے تمہیں کسی دوسرے کی لڑکی کے پاؤں اٹھانے پڑیں گے، جوتے اٹھانے پڑیں گے. بہرحال یہ ہے کہ
عورتوں کو تبلیغ کریں، بالکل کریں، عورتوں کو پڑھائیں، دین پڑھائیں، قرآن پڑھائیں، اسلام پڑھائیں، دینی کتابیں پڑھائیں۔ اگر ایک عورت گھر میں ٹھیک ہو جائے سارا گھر ٹھیک ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم ايدهم في كل مكان يا حنان يا منان يا قوي يا عزيز۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں دین کی فضائیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ پورے عالم میں اسلام کی اور دین کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ عذاب رفع فرما۔ اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم انا خلق من خلقك لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اغثنا اللهم اغثنا، عليك توكلنا واليك انبنا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔